الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور یہ وہ آیات جو ہم پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی رہے ہیں. سورہ رحمان کی آپ نے چند آیات شروع کی اس وقت, بڑی خوبصورت تلاوت کی قاری اسامہ صاحب نے. رمضان ہمارا ایمان میں ہماری پوری ٹیم آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ان خوبصورت آیات سے جو ہم نے شروعات کی ہے, اس خوبصورت سورہ سے جو ہم نے شروعات کی ہے, اور میرے خیال میں ہم میں سے کافی زیادہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایٹ لیسٹ اس سورہ کو ترجمے سے پڑھا ہوگا یا اسے سنا ضرور ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں ہمیں بتائی ہیں, جس کے بارے میں جس طرح آپ اس کو فینٹیسائز کر سکتے ہیں, جس طرح وہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے, وہ نہایت ہی خوبصورت ہے. لیکن ہمیں مجھے یا آپ کو جب ہم ان تمام آیتوں کو پڑھتے ہیں, ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں خصوصی طور پہ, تو ہم شاید اس کی اس روح کو اس وقت تک نہیں سمجھ پاتے جب تک ہمارے ساتھ ہمارے کوئی عالم, کوئی مفتی موجود نہ ہو, اور وہ ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھائیں, وہ ہمیں اس کی روح یا اس کا جو انگریزی میں ایک ورڈ ہم کہتے ہیں کرکس ہے کسی چیز کا, وہ ہمیں سمجھائیں تو اور لطف آتا ہے. اگلی بار جب آپ اسے پڑھیں گے, اگلی بار جب آپ اسے اس کی تلاوت کریں گے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی. آج ہم نے سوچا کہ ہم سورہ رحمان پر بات کرتے ہیں. ہم اس کے ترجمے کے حوالے سے, اس کی تفسیر کے حوالے سے اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. اور نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہیں کہ آپ کو اس وقت احساس ہوتا ہے جب وہ نعمت آپ سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے دور جا رہی ہو. ایک ہی بار زندگی میں ایسا ہوا کہ سیویئر بیماری کی حالت میں جب میں ہاسپٹل میں تھی, اس وقت مجھے یہ محسوس ہوتا تھا اس ہاسپٹل کے بیڈ پر کہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤں, اور اس سے امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت میرے لیے نہ پیسے امپورٹنٹ تھے, نہ جاب امپورٹنٹ تھی, نہ کچھ اور چیز امپورٹنٹ تھی. اگر کچھ امپورٹنٹ تھا تو وہ یہ تھا کیونکہ میں اتنے لو بی پی میں تھی کہ میں اٹھ نہیں سکتی تھی, اور وہ میرے لیے اتنی تکلیف دہ بات تھی. شاید میں نے اپنی صحت کو کبھی اتنی اہمیت نہیں دی, لیکن اس کے بعد ضرور اہمیت دی اور اللہ کا کروڑوں شکر ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں, سننے کی نعمت, دیکھنے کی نعمت, بے تحاشا نعمتیں, نعمتوں کے ساتھ ہمیں دنیا میں اتارا ہے. تو آج ہم ان نعمتوں کے حوالے سے بات کریں گے, اور ہم کہاں کہاں ناشکری کر دیتے ہیں, کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, سوشل ایسپیکٹ بھی اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. شہری ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں. اور آپ مجھے تھوڑی دیر میں بتانے والے ہیں کہ آپ کو ان نعمتوں میں کبھی کس چیز کے تھوڑا سا بھی اگر وہ آپ سے دور ہوئی تو آپ کو خیال آیا اور آپ نے فیل کیا, ریئلائز کیا کہ جی اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے. اللہ کی یہی جو نعمتیں ہمارے لیے ہیں. اور ہمارے ساتھ مفتی محسن الزمان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. پچھلے دنوں ہم نے آپ سے سورہ یاسین کے حوالے سے بہت بہترین آپ نے بیان فرمایا تھا. آج سورہ رحمان کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری نالج میں اضافہ کریں, اس طرح سے اضافہ کریں جس کے بارے میں شاید کم لوگوں کو پتا ہو. شیف رضا ہمارے ساتھ کچن میں موجود ہیں. شہری, آپ کو کچھ یاد آیا جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ کوئی چیز آپ کو لگا ہو کہ اگر یہ مجھ سے دور ہو جائے تو, یہ نعمت دور ہو جائے تو اس کی کتنی قدر و اہمیت ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی نعمت تو ماں باپ ہوتے ہیں. سب سے بڑی نعمت, اور اس کا اندازہ ہم اس چیز سے لگاتے ہیں کہ جن کے نہیں ہوتے. بالکل بالکل. مدرس ڈے جب آتا ہے تو ہم لوگ اپنی مدرس کو وش کرتے ہیں. لیکن میرے کچھ ایسے دوست ہیں جن کی والدائیں نہیں ہیں, اور آپ یقین مانیں کہ اس وقت اگر 1 منٹ کے لیے بھی فیل آ جائے نا تو دل ایسا بیٹھ جاتا ہے, ایسا بھج جاتا ہے کہ وہ میں ایکسپلین نہیں کر پاتا, وہ کوئی بھی نہیں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تو ہمیں ماں باپ کی صورت میں ملی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو اسی طرح قائم و دائم رکھے. اس کے علاوہ وہی والی بات ہے نا کہ اللہ کی ہم کس کس نعمت کا شکر کریں. ہم یہ بات کر رہے ہیں, یہ بھی نعمت ہے, دیکھ رہا ہوں میں, یہ بھی نعمت ہے, سانس لے رہا ہوں, یہ بھی نعمت ہے. مطلب ایک ناخون سے لے کے ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. بالکل. اور جہاں تک کون سی نعمت دور ہو جائے تو سب سے بڑی نعمت ماں باپ. ہاں, یہ بات آپ کی اتنی خوبصورت ہے. میری مدر ان لا کی ڈیتھ ہوئی, بہت کم عرصہ ہمیں موقع ملا ساتھ میں رہنے کا. میرے ہسبینڈ ہمیشہ بعد میں انہوں نے کہا کہ جب امی کی ڈیتھ ہوئی اس وقت ہماری شادی ہوئی نہیں تھی, طے ہو گئی تھی. تو مجھے بعد میں انہوں نے بتایا کہ جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی اور میں گاڑی چلا کے جاتا تھا تو مجھے ڈر لگتا تھا یہ سوچ کے کہ امی نہیں ہے. مطلب آپ یہ دیکھیے, اس پہ تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اگر میں غلط نہیں ہوں, تو کہا تھا کہ پہاڑ سے وہ آتے تھے کہ اب موسیٰ دیکھ کے جانا کہ تمہاری پیچھے دعا کرنے والی والدہ نہیں. تو یہ بات انسان کو صحیح بات ہے آپ کی کہ ریئلائز اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت آپ سے دور چلی جاتی ہے. اور والدین بستر پہ بھی ہونا تو وہ جو ان کی مورل سپورٹ ہے اور ان کی دعا ہے. آپ نے اپنی تکلیف کہی اور کہا ابو پلیز دعا کر دیجیے گا, امی پلیز دعا کر دیجیے گا. وہ بات آپ یقین مانیں نصرت, اگر میں کسی تکلیف میں ہوتا ہوں اور وہ تکلیف سے شاید میرے پیرنٹس حل بھی نہ کر پائیں, مطلب اگر آفیشیلی ٹینشن کی بات کر رہا ہوں, لیکن امی سے ابو سے ایک
ایسی سپورٹ ملتی ہے بات ہی کر کے کہ وہ ٹینشن بالکل چھوٹی لگنے لگتی ہے کہ اب امی ابو کو بتا دیا, ہم چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن ہمارے پیچھے ہوتا ہے کہ جی امی ابو کو بتا دیا نا بس ٹھیک ہے, کتنے بھی ہم بڑے کیوں نہ ہو جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے. ویسے تو ہر نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں یہ وہ نعمت ہے جس پر آ کے نا بس, اور ہر انسان چاہتا ہے کہ یہ نعمت ہم سے کبھی نہ چھنے. ایک سرکل ہے سب نے جانا ہے لیکن یہ وہ نعمت ہے کہ جو آپ کا آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے. نہیں بالکل, اور بہت اچھی بات ہے, آج مجھے جان کے خوشی ہوئی. ویسے مجھے یہ لگتا ہے, میری اپنی رائے ہے, لوگ کہتے ہیں کہ میں کبھی غلط بھی کہتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر لڑکے اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. اب تو میں دیکھتی ہوں لوگ بڑا خیال رکھتے ہیں. مفتی صاحب آپ بھی اس میں بتائیے گا جو آپ نے دیکھا ہو, لوگ بحث بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں شیلٹر ہومز میں ماں باپ ہیں, لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ کوشش ضرور بچے کرتے ہیں. آٹے میں نمک کے برابر ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ اچھی اولاد ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے, میں نے کافی لوگوں کو دیکھا انہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے بہت کیا. بچپن سے تربیت دی جاتی ہے, ماں باپ کا احترام بتایا جاتا ہے. آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں ایسے, بخبخ لوگ ہیں ایسے جنہوں نے چھوڑا ہوا ہے. وہ نہ صرف ماں باپ کو, بچوں کو آپ دیکھیے نا, بچوں کو بھی ان کی اولادیں بھی ایسی ہوتی ہیں. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. مجھے لگا جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو شیف رضا بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی, ان کو اپنی امی کی یاد آئی ہوگی کیونکہ کھانا انہوں نے کافی امی سے سیکھا ہے. تو ہم کچن سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں, آئیے, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کچن میں کیا بن رہا ہے. آئیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم رضا, کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ہیں؟ امی کی بات سن کے تو آواز ان کی چلی گئی. ہاں ان کو بھی مجھے لگ رہا ہے یہ بھی والیوم کم ہو گیا. نہیں بس وہ تھوڑا سا مطلب ہوتا ہے, ایموشنل ہو جاتا ہے انسان. او مائی گاڈ, اٹس اوکے. نہیں ہاں ہاں, ارے ٹشو لے کر آؤں ادھر سے, دور جانا پڑے گا مجھے. او مائی گاڈ, اس میں کیا یہ رہے نا, ٹشو قریب ہے ہمارے پاس. ہاں ہمارے یہاں لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ذرا چھوٹے بھائی, لیکن چلو اب میں رضا, مجھے ایک اور پوائنٹ مل گیا ہے, صحیح ہے نا؟ اٹس اوکے. امی تو ساتھ ہیں, امی نے سب کچھ سکھایا ماشاءاللہ. ہاں ڈانٹ وانٹ پڑے گی, سب کچھ ہوگا. ڈانٹ بھی امیوں سے راجو کے پڑتی ہے. بالکل ہم نے تو مار کھانے کا بھی شرف حاصل کیا. اور بڑے مزے کی بات ہے, رضا کے کھانوں کی جو وہ ہے نا, وہ امریکہ تک پہنچ گئی. ہماری فرینڈ ہے نا, وہ بڑا بول رہی تھی کہ بھائی بڑے اچھے اچھے کھانے بنانی, بڑا مس کر رہی ہے تمہارے کھانوں کو. واہ بھائی واہ, تھینک یو سو مچ. سب کی سپورٹ بہت زیادہ ہے. میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ یہی بات ہوتی ہے کہ مطلب ماں باپ جو ہوتے ہیں, جب میرے امی ابو یو ایس اے گئے تھے ابھی تھوڑے ٹائم پہلے, تو اس ٹائم میرے دوستوں کو پتا ہے جو کہ شاید ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کافی زیادہ ان کی مجھے قدر اس ٹائم پہ مطلب وہ ہوئی تھی کہ امی ابو نہیں ہیں. اور تھوڑی ظاہر ہے امی نے ساری کوکنگ جو مجھے سکھائی ہے وہ ساری امی نے سکھائی ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا مجھے ابھی اب بات کری تھی تو مجھے تھوڑا عجیب. ہاں مجھے لگا آپ کے ایکسپریشن سے. خیر ہم اب موڈ چینج کرتے ہیں آپ کا, اور یہ جو ہری ہری چیز آپ کچھ بنا رہی ہیں اس کے بارے میں بتائیے. جی یہ بالکل یہ پالک ہے, جو کہ آئی گیس سب مجھے میک اپ روم میں کہہ رہے ہیں پالک تو ہم گھر میں بھی نہیں کھاتے ہیں. تو وہ بہت نیوٹریشس اور ہیلدی ایک چیز ہے. آئرن بھی ہوتا ہے نا پالک میں. ایگزیکٹلی بالکل, آئرن اور وائٹامن اے, آپ کی آئی سائٹ بہت اچھی ہوتی ہے اس سے. تو میں جب میری آنکھیں بچپن میں بہت خراب تھیں تو ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ پالک کا جوس پئیں, اور وہ میں نے پیا اور اس سے میری کافی مجھے بینیفٹ ملا. ہاں جی, میری آنکھیں 5 میرا نمبر تھا اور اب میرا 0 ہے. یہ میں یقین نہیں کر سکتی. لانگ سائٹڈ تھی, شارٹ سائٹڈ تھی, قریب کی نظر خراب تھی؟ نہیں, دور کی. دور کی خراب تھی. میں ان کو جانتا ہوں بچپن سے, تو یہ تھا پرابلم. چشمے لگاتی تھی میں. اور پالک کا جوس پیا ہے؟ جی پالک کے جوس سے بالکل ٹھیک ہو. آج ہم جب کھانے بیٹھیں گے, سحری کریں گے, اس وقت پالک کے جوس کا بھی آپ بتا دینا. جی جی, میں تو بڑا سننا چاہتی تھی, آپ ضرور بتائیے. ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ پی لیں تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ کی نظر خراب ہے. نہیں نظر خراب نہیں, مجھے کہہ رہی تھی پی لیں, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا, کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے. پوچھیں کہ آپ کی نظر خراب ہے تو ذرا عجیب سا جملہ لگتا ہے. 6x6 ہے. اچھا چلیے, تو بس پالک کو میں نے ابالا, بوائل کیا, اس کے بعد اس کو بلینڈ کر لیا تھوڑا سے پانی کے ساتھ, اور مجھے ادرک لہسن اس میں ڈلے گا, آپ چاہیں تو پیاز ڈال سکتے ہیں شروع میں گریوی میں, اور بس نارمل مسالے ہیں جو بیسک ہمارے کری کے مسالے, ہلدی, لال مرچ اور نمک, ادرک لہسن. اس میں کریم ڈلے گی ٹھیک ہے تھک کرنے کے لیے, اگر آپ نے نہیں ڈالنا تو آپ اس کو نہیں ڈالیں, ویسے مجھے اچھی لگتی ہے. اور کاٹیج چیز جو کہ پنیر ہوتی ہے وہ آپ ڈالیں اس میں, کیوبز کاٹ لیں اس کو, وہ گول سا اس کا ایک آتا ہے, اس کو آپ کاٹ لیں. اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا گولڈن کلر دیں گے آئل ڈال کے اس کے اندر. تو بس یہ ہے, اور بس یہ چھوٹا سا مطلب سمپل سا ایچ کھانا ہے. اوکے, اور اس کے علاوہ جو ایک شیک بنا رہی ہے وہ ہم بعد میں بتائیں گے. اور یہ آپ پالک کا جو جوس ہے جو آئی سائٹ کے لیے, وہ بھی ضرور بتائیے گا. اور اس وقت ہم کس جانب چلیں, کیا آپ نے قوال بھائیوں کی جانب چلیں یا نعت سننی ہے؟ میری ٹیم نے آج مجھے کہا نہیں, تو خیر ہم نعت سنتے ہیں. حکیم فیض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی میں تو پنج تک
ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر، آؤ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیوں کہ یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ عزت سے نہ مر جائیں یوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں یوں نام محمد پر، ویسے بھی ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، ویسے بھی ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے۔ اور پر نور سی راہیں ہیں، پر نور سی راہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، پر نور سی راہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے۔ 100 بار اگر توبہ، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو غیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، بخشش کی روایت میں رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور شعری مفتی محسن الزمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب کو ابھی تک ہم نے بولنے کا موقع نہیں دیا ہے، سورہ رحمان کے حوالے سے بیان فرمائیں گے کچھ ہی دیر میں، اور ہمیں جوائن کیا ہے، میرے برابر میں موجود ہیں، بڑی پیاری سی شخصیت ہے، بہت پیاری سی آواز ہے، نعت خوانی آپ نے ان کی سنی ہے، بہت خوبصورت انداز، اس کے علاوہ لکھتی اور بولتی بھی بہت اچھا ہے، بہت سارے کارنامے ہیں ان کے جو رفتہ رفتہ ہم بتاتے چلیں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سے بھی ہمیں ساری باتیں کرنی ہے، جو مفتی صاحب کہیں گے اس میں مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس ہر ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بڑی اچھی معلومات ہوتی ہیں اور بڑے اچھے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ریئلسٹک، تو وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گفتگو کیجئے، فطرت انسان ہے یہی،
جالے لگ جاتے ہیں جب بند مکان ہوتے ہیں. واہ کیا بات ہے, ویری نائس. اور ہمارے ساتھ ہمارے قوال بھائی بھی موجود ہیں. قوال گروپ ہے نور الدین وحید نظامی گروپ, آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور اب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں قوالی سنائیے. شریک ہے تیرا کوئی شریک نہیں, تو لا شریک ہے تیرا کوئی شریک نہیں, تو لا شریک ہے تیرا کوئی شریک نہیں, اور مجھے یہ فخر ہے میرا شریک کار ہے تو. اللہ 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 تیرے کرم کا در فیض باز ہے, یا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے, بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے, بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے, بے چارگی کے وقت تو ہی چارہ ساز ہے, بے چارگی کے وقت تو ہی چارہ ساز ہے, بندہ نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے. اللہ 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 اللہ
तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी जात ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। अल्लाह 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 अल्लाह। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, 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 जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दिया जाता है देने वाला, जुड़ते नहीं नीयत मेरी भर जाती है। अल्लाह 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 हुस्न आँखों में तेरा हुस्न में तलअत तेरी, 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 रंग फूलों में तेरा कलियों में निकहत तेरी, रंग फूलों में तेरा कलियों में निकहत तेरी, जलवा कर पर्दा वहदत है कसरत तेरी, जलवा कर पर्दा वहदत है कसरत तेरी, आईने देख लो एक सूरत तेरी। अल्लाह 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 माशाल्लाह, क्या बात है। और अब हम अपने बड़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे थे कि हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। सूरह रहमान के हवाले से हम चाहते हैं कि मुफ्ती साहब आप बयान फरमाइए। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहन नुसरत, आपने जो सवाल किया सूरह रहमान के हवाले से, जी, उससे पहले आपने वालिदैन की एक बात की थी, तो सब ने जब वालिदैन की शान बयान की, तो मैं क्यों ना अल्लाह के रसूल की हदीस बयान करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वालिदैन के बारे में, दोनों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बाप, क्योंकि माँ की तो हम हजबंदे सुनते हैं, बाप क्या है, हुजूर फरमाते हैं किसी को देखना हो, हदीस पाक का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कि अल्लाह उससे राज़ी है कि नाराज़ है। मिशकात शरीफ की हदीस है, किसी को देखना हो अल्लाह उससे राज़ी है कि नाराज़ है। वो देखे उसका बाप अगर जायज़ काम में राज़ी है तो अल्लाह राज़ी है, अगर बाप उसका जायज़ काम में नाराज़ है तो अल्लाह नाराज़ है। तो ये बाप का मर्तबा है कि अगर बाप राज़ी हो गया तो अल्लाह राज़ी हो गया, बाप नाराज़ हो गया तो अल्लाह नाराज़ हो गया। माँ, सुभान अल्लाह, माँ का बड़ा मर्तबा है। माँ क्या है, माँ का मर्तबा क्या है, सुनिए। सहाबी वो होता है जिसको अल्लाह के रसूल को देखता है, ईमान लाता है और ईमान के साथ चला जाए। लेकिन सहाबी भी अगर माँ के खिलाफ कोई गुस्ताखी कर दे, आखिरी वक्त हो, तो अल्लाह ताला का ये बंदा कलमा पढ़ना चाहे ना, ये कलमा नहीं पढ़ पाता। रसूल की हदीस है, अस्सहाबी का नजूबी फबी अय्हिम इक्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारे की मानिन है, बस जो भी तुम्हें मिल जाए इनकी इक्तदा करो, हिदायत पा जाओगे। लेकिन हदीस में आता, रसूल फरमाते हैं, एक साहबी थे, उनका आखिरी वक्त था, साहबा कराम कलमा पढ़ाना चाहते हैं, कलमा पढ़ लिया जाए, नज़ा का वक्त है, कलमा पढ़ नहीं पाते। साहबी रसूल है, रसूल के दरबार में साहबा जाते हैं। बड़े अहम बात बता रहा हूँ, माँ की क्या शान है और वालिदैन की क्या मुकाम है, इस बात को समझिएगा, फिर अपने मौजूद की तरफ चलूँगा आखिरी बात करके। कि अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह, आप एक साहबी है, कलमा पढ़ा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहा। रसूल ने फरमाया, जाओ देखो घर के मामला क्या है। हदीस पाक का मफहूम है, साहबा जाते हैं, देखते हैं बूढ़ी वालदा है, माँ नाराज है, बीवी राजी है, बीवी की हकूक़ अदा कीजिए, लेकिन माँ जिसने पैदा किया है, खुदा की कसम, ये अनमोल रिश्ता है। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत देखनी है तो माँ के दिल को देख लो, कि अल्लाह ने वो मोहब्बत माँ के दिल में रखी है। तो आपको बता रहा था कि जैसे ही
وہ صحابی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ماں ناراض ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پیغام بھیجو کہ بیٹے کو معاف کر دیں. ماں کہتی ہے اگر اللہ کے رسول کا حکم ہے تو معاف کر دوں گی، لیکن دل نہیں مانتا. رسول اللہ کا صحابی، رسول کیسے اسے دوزخ میں جانے دے سکتے ہیں؟ رسول خود تشریف لے کے جاتے ہیں، تاجدار کائنات خود تشریف لے کر جا رہے ہیں، لے کر جاتے ہیں. رسول فرماتے ہیں معاف کر دو. عرض کرتی ہے یا رسول آپ کا حکم ہے تو معاف کر دوں گی، لیکن دل نہیں مانتا. حدیث پاک میں آتا ہے رسول فرماتے ہیں صحابہ کرام لکڑیاں جمع کرو، صحابیوں لکڑیاں جمع کرو. صحابہ کرام لکڑیاں جمع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگ لگاؤ. ماں تو ماں ہے نا، ماں کہتی ہے کیوں آگ لگاتے ہیں؟ فرمایا اگر تم نے معاف نہ کیا نا تو یہاں بھی جلے گا اور وہاں بھی جلے گا. بے شک. تو ماں ہوتی ہے، ماں نے معاف کر دیا. یہ مرتبہ ہے ماں کا کہ صحابی بھی اگر ساخی کرے گا تو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اس لیے ماں باپ کی قدر کیجئے. اور جو بات حقیقت ہے کہ ماں باپ کی بڑی شان ہوتی ہے. بہت طویل حدیث ہیں لیکن میں اپنے موضوع کی طرف یہ ہم ٹاپک رکھیں گے، لیکن انشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے اس گفتگو میں، اس کو ہم آگے آنے والے دنوں. آپ نے الرحمن کی بات کی، اللہ اکبر. سورہ رحمان اللہ کے کلام، اللہ کے نام سے شروع ہوئی. الرحمن، رحیم، کریم اللہ کی صفتیں ہیں. رحمان بھی اللہ کی ایک صفت ہے. آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ جب شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان کی جو صفت ہے نا وہ سب کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو پال رہا ہے، چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو. یعنی رحمان کی صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام دینی و اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شان نزول کی طرف ہم آتے ہیں کہ سورہ رحمان کی شان نزول کیا ہے، مختصر بات کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اسجدوا للرحمن کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو کافروں نے کہا کہ رحمان کون؟ وہ تو جھوٹوں خداؤں کو مانتے تھے، ہم رحمان کو نہیں مانتے، رحمان کون ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ رحمان نازل فرمائی کہ سورہ رحمان یہ کہ رحمان وہ ہے، الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا. خلق الانسان، پھر آدمی پھر انسان بنایا. علمہ البیان، پھر اس کو بات کرنا سکھایا. اب یہاں بات ذرا غور کرنے کی ہے. اللہ نے اپنی صفت پہلے بیان کی کہ رحمان ہے کون؟ جس نے کائنات کو بنانے والا، اس نے تمہیں قرآن سکھایا، تمہیں بنانے والا ہے، اور صرف بنایا نہیں ہے بلکہ تمہیں بات کرنے کی تمیز بھی سکھائی. اللہ تعالیٰ نے تمیز بھی سکھائی. اس آیت کے اندر 78 آیات ہیں، یہ 3 رکوع ہیں اور 31 مرتبہ 31 مرتبہ اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر ہے. یعنی اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا کیا ہے. مثال کے طور پر نصرت بہن، چینی بھی میٹھی ہوتی ہے اور آم بھی میٹھا ہوتا ہے، لیکن شہری بھائی ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ آم کا میٹھا پن الگ ہے اور چینی کا میٹھا پن الگ ہے؟ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی زبان کی جو ٹیسٹ ہے نا یہ بتا رہا ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر جو سیلز ہیں وہ محسوس احساسات اگر یہ ختم ہو جائیں تو آپ چاہے بریانی کھا لیں چاہے آپ سادے چاول کھا لیں، دونوں کا ذائقہ ایسا ہے. تو ایک نعمت رب چھین لے تو انسان بے ذائقہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو آپ جھٹلائیں گے؟ پھر اس آیت اس صورت کے اندر اللہ نے کئی نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھوں گا کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں قرآن سکھلایا اور تمہاری تخلیق کی اور تمہیں بولنا سکھایا. یہ بولنا بہت بڑی نعمت ہے اور قرآن سکھانا بڑی نعمت ہے. قرآن ہے کیا اس کے بارے میں وضاحت پھر بھی کہوں گا، وقت بڑا قلیل ہے، لیکن قرآن وہ ہے، حضور فرماتے ہیں الف لام میم، جس نے الف پڑھا اسے 10 نہیں کیا، جس نے لام پڑھا اسے 10 نہیں کیا، جس نے میم پڑھا اسے 10 نہیں کیا. یعنی الف لام میم، حضور فرماتے ہیں میں نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ سے 30 نہیں کیا تھا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک آیت جو ایک صورت میں پورا قرآن جسے رب سکھا دے اس کا کیا مقام ہوگا. لیکن اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر اگر مفتی صاحب اجازت ہے کالر بڑی دیر سے ویٹ کریں، اس کے بعد آپ بھی جتنی گفتگو میں چاہتی ہیں اس پہ کامنٹ کریں. السلام علیکم وقاص صاحب. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا روزہ کب فرض ہوا؟
اچھا ٹھیک ہے, ہم آن ایئر جواب دے دیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ان کا جواب بھی پھر آپ دے دیجئے گا, مزید جلدی چھوٹا سا جواب ہوگا. الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پہ فرض تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کرا دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میرے خیال میں وہ عمر کا پوچھ رہے ہیں نا, میرے خیال سے عمر کا پوچھ رہے ہیں کتنے سال کی ایج سے روزہ شروع. اچھا دیکھیں, جب انسان ایک مسلمان بالغ ہو جائے تب اس پر روزہ فرض ہے. بالغ صحت مند پر روزہ فرض ہے. اور بلوغت سے پہلے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن عاقل و بالغ ہو اور صحت مند پر روزہ فرض ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, اللہ کی اتنی نعمتوں پر بات ہو رہی ہے. دیکھیے اتنی مفتی صاحب نے سورہ رحمان کے حوالے سے, اور وہاں پہ یہ کہ تمام انسانیت کے لیے بات ہو رہی. سجاد سخن یہ حوالے سے جب یہ بتا رہے تھے, میں نے سجاد سخن صاحب کا ایک کلام پڑھا تھا, بڑا کمال ہے کہ شعور حمد دیا, فکر کو نکھار دیا, تیرا کرم کے میری روح کو سوار دیا, اور ہر ایک شب کے مقدر میں ایک سحر لکھ کر خزاں کے بعد ہمیں تحفہ بہار دیا. سجائے بزم فلک مہر و ماہ و انجم سے نگار وقت کو دنیا کا اعتبار دیا. اور سب سے بڑی بات کہ یہ تیری شان کے ہوتے ہوئے فرشتوں کے زمین پہ خاک کے پتلوں کو اختیار دیا. اور پھر سوارا تو نے بصارت کو یوں بصیرت سے, نظر کو طوف و زیارت کا افتخار دیا. تو وہ جو ساری بات کہ کون کون سی آج ہم جو میں کے ساتھ بات کرتے ہیں نا, میں تم نے بھی اپنا قصہ سنا ہے. جب ہم یہ بات کر رہے تھے تمہیں یاد ہوگا, میں 2 سال پہلے جب میں ایک پروگرام میں آئی جی, اور جس لمحے میں شو میں بیٹھی تھی میرا دماغ چل رہا تھا صبح میں آفس جاؤں گی, اس کی کلاس لینی ہے, اس سے میٹنگ کرنی ہے یہ, اور میں گر گئی, فریکچر ہو گیا. اور جب میں ہاسپٹل سے گھر گئی اور میری آنکھ کھلی تو اگلے لمحے مجھے جو جملہ ذہن میں آتا, بندہ لاری یو آر فنشڈ ناؤ. میں نے اپنی بہن سے کہا قلم دینا مجھے, تو میں نے اپنی یہ پلسٹر چڑھ گیا تھا تو میں نے اس میں قلم پکڑ کے, قلم میری زندگی کا بہت اہم حصہ رہا, تو میں نے کوشش کی پکڑنے کی, اور تب میں نے جانا کہ وہ نعمتیں, وہ شکرانے, اور وہ ہم سوچتے نا میں یوں کر دوں گا, میں یوں, ہمیشہ ہمیں کہنا چاہیے اللہ نے اگر چاہا تو ہم یہ کر لیں گے. تو یہ جو ہے نا, اور کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, ہم جھٹلائے ہی جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں میرا دماغ اتنا میں اتنا ذہین, میرے ہاتھ پیروں میں اتنی طاقت, ہم ہر چیز میں میں آ گئی. تو سورہ رحمان اگر ہم بار بار پڑھیں, بار بار سنیں, تو ہمیں پتہ چلے گا یہ نعمتیں اس کی ہیں, اور اس نعمتوں کا شکر جو ہم نہیں کر رہے. ہم جو مل رہا ہے, ہم گلاس کو پورا آدھا خالی دیکھنے کے عادی ہیں, ہم آدھے بھرے ہوئے کو نہیں دیکھ رہے. نبیلہ اجاز کی کال ہے. السلام علیکم. میں تو خود ان کے در کی گدا ہوں, کیا بات, میں تو خود ان کے در کی گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں, اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. السلام علیکم نصرت. وعلیکم السلام. کیا بات ہے, آپ نے بھائی کیا انٹری دی ہے. ایک تو آپ کے ماشاءاللہ بہت پیاری, سر آپ کے جو عالم آئے ہیں بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں, اور آپ کے مہمان ہیں تابندہ لاری, میں نے اسپیشلی ان کے لیے کال کی ہے. ارے واہ, جی بات کیجئے. یہ بہت محترمہ, اتنی پیاری نعت پڑھتی ہیں ان کی شخصیت. میں صرف ایک سوال چاہتی ہوں, میں ٹیلی فون بند نہ کروائیے گا, میں لائیو سننا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ایک شو, میرا ایک جنون ہے زندگی میں کہ میں ہر روز, میری ایک عادت ہے, میں نعت پڑھتی ہوں, کوشش کرتی ہوں, اور میں نعت خواہ بننے کی کوشش کی, اور بڑی اچھی آواز بھی ہے. تو آپ مجھے صرف ان سے بات کہلوا دیں کہ مجھے بتائیں کیا میں اس صلاحیت کے قابل ہوں جو میں نے 2 لائنیں پڑھی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا, آقا کے ثناخواں کی توقیر بڑی ہے, تو ثناخوانی ودیت ہوتی ہے انسان کو. آپ نے بھی 2 مصرے پڑھے, آپ کی آواز بہت اچھی, اور آپ نے بہت اچھی ادائیگی. دراصل یہ
آپ کی کیفیت آپ کے دل کا گداز ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے کلام میں اثر انداز ہوتا ہے. ورنہ آواز کی خوبصورتی اور تمام راگ راگنیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی اگر آپ کے دل میں پڑھتے وقت یہ خیال نہ ہو کہ ہمیں روز حشر وہ بخشوانے والے ہیں, ہمارا آخری آسرا وہ ہیں گناہگاروں کو. تو یقیناً, اور آپ کی آواز بہت اچھی تھی, آپ نے اچھا تلفظ کے ساتھ یہ ادا کیا, بہت اچھی رہی. ہاں, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال بھی کیا. جی شہری, اتنی ساری باتیں سن کے کبھی خیال آتا ہے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, کتنی چیزوں پہ ناشکرے ہو جاتے ہیں ان انٹینشنلی, مطلب نیت نہیں ہوتی, وہ بعد میں خیال آتا ہے تو شرمندگی بڑی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مہربان ہے کہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے, ورنہ ہم سب جو ہیں گناہگار ہیں. میں بھی یہ ساری ڈیبیٹ میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ اس چیز کی قدر نہیں کرتے. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم بڑے ہوتے ہیں, اب شاید آپ سے پوچھیں تو آپ کو اپنے بچپنے کی قدر ہوگی. پھر ہم جوانی میں ہوتے ہیں, ہم آگے جاتے رہتے ہیں, لیکن جوانی کی عبادت بڑی قبول ہوتی ہے. جوانی کی عبادت, اور ہم ٹائم گزار دیتے ہیں, ٹائم نکلتا رہتا ہے. میں بھی بہت گناہگار ہوں, اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن جو جوانی کی عبادت کا وہ ہوتا ہے نا کہ بڑھاپے میں سب نے کرنی ہوتی ہے. پھر ہم گانا گاتے ہیں کہ بچپن کے دن کوئی لوٹا دے, وہ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے. تو جو بھی ٹائم ہو اس کی قدر کریں, وہ اللہ کی ایک نعمت ہے, اور اس پہ اپنا جتنا اچھا آپ رول پلے کر سکتے ہیں, جتنا اللہ کو راضی کر سکتے ہیں, وہ آپ ضرور کریں. وہ امی ابو گاڑی چلا رہے ہوں اور آپ پیچھے سو رہے ہو نا مزے میں, وہ اب یاد آتا ہے جب آپ کے بچے سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو جا کے سارے ان کے کام کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ کو بچپن میں جانا ہے تو آپ میرے خیال سے منع نہیں کریں گے جی مجھے بچپن میں جانا ہے. کوئی ٹائم مشین نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, بچپن ٹینشن فری. ابھی بھی جو ہمارا وقت ہے بہت اچھا ہے. جب ہم اپنے ماں باپ کی جگہ آئیں گے تو ہم کہیں گے ہمارا وہ وقت اچھا تھا. بالکل, تو ہر چیز میں نعمت ہے. اصل میں شکر گزاری اگر چلتی رہے گی نا آپ کی, تو آپ کی دل کو بھی اطمینان ہوگا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو نعمتیں ہیں اور کبھی وہ چھن بھی جائیں جی تو آپ کو صبر. لیکن تابندہ بہن, اللہ نے فرمایا نا کہ تم جو ہے اللہ کا شکر بجا لاؤ, نہ شکری نہ کرو. کیوں فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. تو اصل بات یہ کہ بندے کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا. اچھا, اس کو ہم اور تھوڑا سا بڑھائیں گے کیونکہ بہت سے قصے بھی ہیں, بہت سی ایسی حکایتیں بھی ہیں شکر کے بارے میں کہ آپ کے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں شکر کرنے سے. اس کو ہم آگے بڑھائیں گے, ایک بریک بھی آنے والا ہے, لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ کی آواز ہم اور نعت سنیں. اچھا, ادیب رائے پوری صاحب کا کلام ہے. جی, بہت سے لوگوں نے پڑھا اپنے انداز میں. کوئی گفتگو ہو لب پر, کوئی گفتگو ہو لب پر, تیرا نام آ گیا ہے, تیری مدح کرتے کرتے, تیری مدح کرتے کرتے, یہ مقام آ گیا ہے. کوئی گفتگو ہو لب پر, یہ طلب تھی انبیاء کی, رخ مصطفیٰ کو دیکھیں, رخ مصطفیٰ کو دیکھیں. یہ نماز کا وسیلہ, یہ نماز کا وسیلہ, انہیں کام یہ نماز کا وسیلہ, انہیں کام آ گیا ہے. کمال شعر ادیب رائے پوری صاحب نے کہا, یہ تمہارے کچن کا کمال ہے. جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے, بلغ العلا پکارے, میرے
دستے ناتواں میں میرے دستے ناتواں میں وہی جام آ گیا ہے. اور کمال بات میرا قلب وہ ہرا ہے جہاں وہی نعت اتری, جہاں وہی نعت اتری. یہ صحیفہ محبت, یہ صحیفہ محبت میرے نام. اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, آپ سب کو بہت پسند ہے, بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے ان کا. ہربلسٹ ہیں شاہ نذیر صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں, اور جب کالر آ کے تعریف کرتے ہیں, یا ویسے بھی ہم مارننگ شو میں ان کو مدعو کرتے رہتے ہیں. زبان خلق کو نکارا خدا. نہیں, بہت بہت اچھی. اصل میں ریٹنگ یہی ہوتی ہے کہ زبان خلق آپ کو کیا کہتی ہے. زبان خلق کیا کہتی ہے؟ تو زبان خلق جو ہے وہ تو تعریف کرتی ہے ماشاءاللہ. مفتی صاحب سے ہم نے ایک سوال کیا تھا جو کہ پینڈنگ ہے, لیکن اسے تھوڑا اور پینڈنگ رکھتے ہیں. شاہ نذیر صاحب کی جڑی بوٹیاں مجھے نظر آ گئی. شاہ نذیر صاحب کیا بتا رہے ہیں آج؟ آج میں بتا رہا ہوں, جیسے رمضان میں اکثر لوگوں کو متلی ہوتی ہے, گیسز ہوتی ہے, معدے میں جلن ہوتی ہے, سر چکراتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, سستی کاہلی ہو جاتی ہے, اسے دور کرنے کے لیے, اور پلس سائنسائٹس کے لیے بتاؤں گا. چھینکیں, نزلہ, کھانسی شروع ہو جاتی ہے, اور اکثر لوگوں کو ہاتھ پاؤں گرم رہتے ہیں, بخار سا رہتے ہیں, کہتے ہیں ہڈیوں کا بخار ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے. اچھا, یہ ہڈیوں کا بخار ہے, کیونکہ میں نے پہلی دفعہ سنا, آپ نے بھی انڈورس کیا کہ ہاں یہ کوئی چیز ہے اور خطرناک چیز ہے. اکثر بخار سا رہتا ہے, بخار, لیزی ہوتے ہیں, اکثر لوگوں کا ویٹ گرنا شروع ہو جاتا ہے, کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے, اور چڑچڑاپن ہو جاتا ہے, غصہ بہت آتا ہے. اچھا, تو یہ چیز دور کرنے کی میں دکھا رہا ہوں چیزیں کچھ. رضا, آپ کو, آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے؟ جی مجھے ہے, یہ ہڈیوں کا بخار ہے. ہڈیوں کا بخار ہے؟ ہاں جی. اسی لیے ویٹ لوز ہو گیا ہے؟ ویٹ تو میرا پتہ نہیں ہے, بڑھتا ہی نہیں ہے. اچھا, نہیں رہتا ہے. تو آپ کو کس نے بولا کہ آپ کو ہڈیوں کا بخار ہے؟ میں نے ابھی ایکچولی جس ہوٹل میں میں نے جانا تھا, وہاں پر میرا ٹیسٹ ہوئے تھے, بلڈ ٹیسٹ, تو انہوں نے مجھے, جب رپورٹ آئی تو اس میں آیا, تو میں بڑی پریشان ہوئی. میں نے کہا یہ کیسے, اور جب بھی کوئی مجھ سے ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاتھ پیر گرم ہو رہے ہیں, بیمار سی لگتی ہوں. یہ ایک نئی چیز ہے ویسے میرے لیے, میں نے نہیں سنا. ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ اکثر لوگوں کے ہاتھ پاؤں جو جلتے ہیں نا, وہ 2-3 وجوہات سے جلتے ہیں. اکثر لوگوں کا کیلشیم لیول کم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے. یہ تلووں میں ہوتی ہے, جیسے جلن سی محسوس ہوتی ہے. قبض رہتا ہو, اس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں. اکثر لوگوں کی ناک بند ہوتی ہے, گلے میں ریشہ گر رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ایک تو باڈی میں لیزی پن ہوتا ہے, سستی کاہلی ہوتی ہے, دوسرا ہاتھ پاؤں بھی جلتے ہیں. اچھا, تو اس کا پھر ریکٹیفائی کیسے کریں گے, اس کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں, اس کے لیے آپ, یہ مجھے مائک یہاں لگا ہوا ہے, اٹھ سکتا نہیں ہوں, وہاں پڑی ہوئی ہے چیز. اچھا, جڑی بوٹی وہاں. ہاں, شہری جو ہے بتاتے رہے, میں اس کو وہ کر دوں. ارے واہ, شہری نے ٹارگٹ کر دیا, کہاں پڑی ہے. جن لوگوں کو ہڈیوں کا بخار رہتا ہے, اس میں آپ دیکھیں ایک ڈنڈی کی طرح چیز, یہ بالکل آپ کی, اسے گلو خشک کہتے ہیں. یہ گلو کی لکڑی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی 1 انچ کی لکڑی اور 1 چمچ اجوائن اس کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے. اچھا, اجوائن 1 گلاس پانی میں رات کو ڈپ کر دیں. ساری باتیں نہیں سمجھ آئیں گی شہری کو. اجوائن کٹ کرنے میں یہ آپ کلوز کر لیں. یہ گلو کی لکڑی ہے. جی ٹھیک ہے. اس کا 1 انچ کا ٹکڑا 1 گلاس پانی میں رات کو ڈپ کر دیں, رات بھر پڑا رہے, اور اس میں 1 چمچ سونف بھی ملا لیں. اجوائن بھی ملا کے رکھ لیں رات کو, رات بھر پڑی رہے, صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں. 1 ٹائم روزانہ پینا ہے, اور 7 دن تک پینا ہے. انشاءاللہ تعالی ہڈی میں سے بخار ختم ہو جائے گا. عام طور پہ بھی اگر بخار رہتا ہو موسمی, یہ اسے بھی دور کر دے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو متلی ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, منہ خشک ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کے لیے یہ 4 دانے آلو بخارا, 4 دانے آلو بخارا اور 1 چمچ سونف 1 گلاس پانی میں رات کو ڈپ کر دیں, رات بھر پڑا رہے, صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں. یہ ان کے لیے بھی, مطلب سحری میں پی لیں, تو پورا دن ان کا اچھا گزرے گا, لیزی نہیں ہوں گے, بی پی لو نہیں ہوگا. یہ ان خواتین کے لیے بھی بہتر ہے جو پریگننسی کی حالت میں ہیں. ان کو اکثر نوزیا ہوتا ہے, دل متلی ہوتی ہے, گوشت کی بو, چائے کی بو, ہر چیز کی بو بری لگ رہی ہوتی ہے, تو یہ وہ بھی یوز کریں. انشاءاللہ اس میں بہت افاقہ ہوگا, کیونکہ یہ چیزیں میں اپنے گھر پہ بھی ٹرائی کر چکا ہوں. اچھا. اور دوسری چیز, اکثر لوگوں کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہے, نزلہ, کھانسی, اب بری حالت ہو جاتی ہے, ساتھ میں گلا بھی خراب ہو جاتا ہے, دھول سے, مٹی سے, قالین سے, خوشبو سے, صابن سے, ہر چیز سے الرجی محسوس ہوتی ہے.
تو اس کے لیے یہ ہوتی ہے بنفشا کے پتے، برگے بنفشا کہلاتا ہے. اس کی 1 چمچ کو 1.25 کپ پانی میں ڈال کے 1 جوش دے دیں اور 1 کپ صبح بنا کے پئیں، 1 کپ رات کو بنا کے پئیں. اچھا. اور اگر صرف نزلہ زکام موسمی ہے تو وہ 2 یا 3 دن استعمال کریں. اگر سائنسائٹس سیویئر ہے ان کو بہت پرانا ہے تو وہ 21 دن استعمال کریں. اچھا یہ چیزیں ایزلی اویلیبل ہو جاتی ہر ہیں؟ پنسار شاپ پہ مل جاتی ہیں. اب تو یہ جب میں سے بھی بہت اتنی سستی discussion چیزیں ہونے ہیں. لگی ہے میرے خیال میں اب تو خصوصی طور پہ رکھتے ہوں گے وہ. انہوں نے بھی مہنگی کر دی ہوگی. ایک چیز اور، ہاں ایک چیز اور ہے، نہیں یہ چیزیں بہت سستی ہیں، یہ تو 10-10 روپے کی اتنی مل ابھی جاتی کہیے نہیں، ابھی آپ نے کہہ دیا، آپ کے ذریعے پتہ اگر اسحاق ڈار صاحب نے ہاں. سن لیا فون ٹیکس لگ جائے گا اس کے اوپر. ہاں یہ ہو سکتا ہے. نہیں اسحاق ڈار صاحب کے کام کی چیز نہیں ہے یہ. بھائی وہ ٹیکس کسی پہ بھی لگ سکتا ہے. اپنے علاوہ ہر ایک کا ٹیکس ڈھونڈ لیتے ہیں وہ. ٹیکس آ جاتا ہے. ویسے اس بار ٹیکسز کی بھی یہ بھی ایک الگ بحث ہے، پتہ چلے گا. اچھا سسٹر ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اکثر پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اینیمک ہوتے ہیں، خون کی کمی ہوتی ہے ان لوگوں کو، بہت ساری دوائیں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. اپنی دوائیں تو روکنی نہیں چاہیے، اسے جاری رکھیں. اس کے ساتھ آپ 10 دانے کشمش کے، جو پلاؤ میں ڈلتی ہے لال والی کشمش، اچھا وہ 1 گلاس پانی میں رات کو ڈپ کر دیں، صبح نہار پیٹ وہ کشمش کھا لیں اور اس کا بچا ہوا پانی پی لیں اور 1 مہینہ استعمال کریں. اینیمک ان کا جو خون کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، تقریباً 12 پہ چلی جائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو ڈارک سرکل ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈارک سرکل ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ کریمز وغیرہ کافی چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اندر کی پرابلم ہوتی ہے. تو یہ کشمش کا جو استعمال میں نے بتایا کہ 10 دانے 1 گلاس پانی میں بھگو کے صبح پئیں، یہ 40 دن استعمال کریں، ڈارک سرکل بالکل صاف ہو جائے گا. واہ بھائی واہ. اس لیے میں جاتے ہی کبھی نہیں ہے. میں جب اسکول میں پڑھتی تھی تب سے یعنی نیند کتابیں پڑھنا، گھسے رہنا. آپ کر لیں گی؟ کیا کر رہی ہیں؟ کر لیں گی؟ ہاں کوشش کروں گی. بڑی جیسی ہم سنتے ہیں نا، بڑی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کریں گے، لیکن جب گھر چلے جاتے ہیں ہمت نہیں ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی، یاد نہیں رہتا، پھر یاد آتا ہے کہ ارے کہا تھا کچھ کرنے کے لیے، کرنا تھا. تو خیر کرنا خود ہوتا ہے بھائی، اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی ہوتی ہے. بہن آخری ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس موسم جو رمضان کے مہینے میں معدے میں تیزابیت ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، السر پیشنٹ بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کو تو منہ سے بلڈ بھی آ جاتا ہے السر کی وجہ سے. تو اس السر کے زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے پلس آج کل جو ڈاکٹرز کا جو فیوریٹ ٹیسٹ کہلاتا ہے وہ ایچ پیلوری کہلاتا ہے. ہاں جی، جو ایچ پیلوری کا بیکٹیریا ہوتا ہے وہ معدے کے لیے آج کل معدے کے لیے کرا رہے ہوتے ہیں. چھوٹی آنت بڑی آنت میں بھی زخم ہو جاتا ہے، السر ہو جاتا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بوٹی آتی ہے ریون چینی. اچھا. ریون چینی کو پاؤڈر بنا لیں، اس کی 2 چٹکی 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور 1 چمچ اسپغول چھلکا بھی ملا لیں. مکس کر کے دن میں 2 مرتبہ صبح شام کھانے سے پہلے لے لیں اور یہ لگاتار 1 مہینہ یوز کریں اور اپنا ایچ پیلوری کا ٹیسٹ کروا لیں. انشاءاللہ نیگیٹو ملے گا. انشاءاللہ. شکرانے پہ ہمیں بات کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو شہر رمضان کی جانب لے کر جا رہے ہیں. حیدرآباد میں ہمارے نمائندے وسیم موجود ہیں. وسیم سے جان لیتے ہیں کہ اس وقت سحری کی صورتحال حیدرآباد میں کیا ہے. جی وسیم. مبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور لوگ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات میں مصروف ہیں. آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سحری کا وقت ہے اور سحری کے وقت ملک کے دیگر شہروں کی طرح حیدرآباد میں بھی ہوٹلوں پہ لوگوں کا زبردست رش ہے. حیدرآباد میں کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر ہوٹل ساری رات کھلی رہتی ہیں اور خاص طور پر جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس کے لیے لوگوں کے لیے سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس موقع پر یہاں پر پراٹھے، انڈے اور کباب خصوصی طور پر تیار کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ سحری کر سکیں. آپ کو یہ بتاؤں کہ حیدرآباد کے جو مختلف علاقے ہیں، لطیف آباد، قاسم آباد اور سٹی، وہاں کے مختلف ہوٹلوں میں جہاں لوگ سحری کے لیے آ رہے ہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ سحری کر رہے ہیں اور جو یہاں پر خصوصی طور پر پراٹھے اور انڈے اور کباب بنائے جا رہے ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. جو ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے اندھیرا رہتا ہے، اس لیے سحری کرنے میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے کافی. تو اس وجہ سے جو ہے ہوٹل پہ ذرا تھوڑا سا یہ کہ اجالا بھی ہے، پانی بھی مل جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہوا بھی مل جاتی ہے. گھر میں گرمی کی وجہ سے بیٹھا نہیں جاتا ہے، لہذا روزہ رکھنے میں ہمیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مین وجہ تو یہ آ جانے کی کہ لوڈ شیڈنگ ہے. حکومت نے دعوے تو اتنے کرے لیکن ان کے دعوے کے دھرے رہ گئے. کیا فائدہ ہوا ان باتوں کا؟ جب ہماری بات ہوئی ہے شہریوں سے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت نے دعوے تو بہت کیے تھے لیکن سحری اور افطار کے وقت بھی جو ہے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے انہیں مجبوراً بھی گھروں سے نکلنا پڑتا ہے سحری کے لیے. لیکن جب دوستوں کا ساتھ ہو تو یقینی طور پر سارے دوستوں کی یہی خواہش ہوتی ہے وہ مل کر سحری کریں اور یہی وجہ ہے کہ ان ہوٹلز پہ بہت سارے دوست گروپس کی شکل میں آ رہے ہیں اور سحری کر رہے ہیں. جی
بہت شکریہ آپ نے یہ انفارمیشن شیئر کی. جب یہ انڈے پراٹھے کی بات کہے تھے میں بڑی خوش ہو رہی تھی, لیکن جب انہوں نے بجلی کی بات کی, دکھ بیان کیا, تو بھائی ہمیں تو بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے. ہمارا حال تو وہ ہے کہ عجیب دور, کیا عجب انداز ہیں حکومت کے. گونگوں سے کہا جاتا ہے بہروں کو پکارو, نہ کوئی سننے والا نہ کوئی. یہ بڑی غلط بات ہے کہ سحری افطاری کے ٹائمنگ پہ لائٹ لینا, اور ہر سال ہی ہوتا ہے, ہر سال کہتے ہیں ہم یوں کریں گے, ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا گھروں کے مرد تو اٹھ کے آگے, وہ بیچاری میں یہی سوچ رہی تھی, بالکل سارا انڈا پراٹھا وہی رہ جاتا ہے. ہاں خواتین بھی ہیں, پھر معمر حضرات ہیں, بیمار لوگ ہیں, بالکل, اور یہ بڑی زیادتی ہے. لیکن جو اس وقت موسم ہے اس میں جب بجلی چلی جائے, آپ کے یہاں بجلی ہو تب بھی آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا ہوتا, آپ سوچتے ہیں. اور رمضان مبارک کے مہینے میں یہ ہمیشہ دعوے ہوتے ہیں, ان کی بات بھی صحیح ہے, اور ایسے ٹائمنگز پہ تو تھوڑا ان کو بھی سوچ لینا چاہیے, لیکن وہ اپنی مجبوریاں بتانے لگتے ہیں کہ جی اتنا ہمارے پاس کنزمپشن نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے. لیکن جو بھی مسئلہ ہے یہ بات ہے کہ ہر چیز ہے. لیکن شہری آپ نے بھی اتنے پروگرامز کیے, اتنے ڈپارٹمنٹس کو دیکھا, جب آپ بھی وہاں پر پروگرام کرتے ہوں گے تو ایٹ دا اینڈ کوئی رزلٹ نہیں نکلتا, رزلٹ ہی مطلب گھوم پھر کے ایسے لگتا ہے کہ ہر کوئی اس کا حصے دار ہے, یہ جو پرابلم کریٹ ہوئی ہے, اور اگر آپ کو اس پرابلم کو صحیح کرنا ہے تو آپ کو پوائنٹ 0 پہ جانا ہوگا, ایسا محسوس ہوتا ہے. اور ڈپارٹمنٹس کو تو پھر بھی ہم سوچ لیں, لیکن جہاں بجلی کا محکمہ آتا ہے وہاں بالکل ہیلپ لیس. آپ یقین مانیں اس محکمے کا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ان کے پاس اتنی ڈیبیٹس ہیں اور انہیں فرق بھی نہیں پڑتا. آپ پروگرام چلا لیں, آپ ابھی سلائیڈ چلا دیں کہ جی حیدرآباد میں صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ, حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے جو جنگ لڑی تھی نا وہ عیسائیوں سے لڑی تھی. تو آپ نے 2 جاسوس بھیجے, بڑے اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. 2 جاسوس بھیجے کہ جاؤ دیکھ کے ان کے معاملات کیا ہیں, ان کے حکمران کیا کر رہے ہیں, ان کے سپاہ سالار کیا کر رہے ہیں, ان کے علماء یعنی کہ اسکالرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. بڑی اہم بات. جب وہ جاسوس جاتے ہیں پھر جب واپس آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں بتاؤ بھائی معاملہ کیا دیکھا. فرمایا حضرت یہ ہے کہ جو حکمران ہے نا وہ دنیا کے کتنا عیش و عشرت بدفعلیوں میں لگے ہوئے, اور جو سپاہ سالار ہیں جنہیں آپ فوج یا سپاہی کہتے ہیں وہ دولت جمع کرنے میں لگے, جاؤ منصب کی طرف ان کا رجحان ہے, جسے آپ پیسہ کہہ لیں, مال کہہ لیں. اور جو علماء یا اسکالرز کہہ لیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یورین ہے وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے. اب جب یہ بات انہوں نے کہی نا جاسوسوں نے, یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایسی قوم سے جنگ جیتنا مشکل نہیں. آپ نے ان سے لڑا اور سپاہ سالار, ایسا سپاہ سالار, اور جنگ جیت کے دکھائی. معلوم کیا ہوا, جب حکمران دنیا کی طرف راغب ہو جائیں, جب سپاہی لوگ دولت جمع کرنے لگ جائیں, اور علماء کا کام یہ ہے کہ آپس میں اخراج اور ایسے مسائل میں جو خارجی مسائل میں اس سے پھنس جائیں, تو پھر یہی ہونا ہے. اصلاح کی ضرورت ہے, اصلاح کی ضرورت ہے, اور ہم آگے بڑھائیں گے اس گفتگو کو. شہری بھی کچھ اپنا انپٹ دینا چاہ رہے تھے, مگر ایک بریک. رمضان ہمارا ایمان میں ہم واپس حاضر ہوتے ہیں. رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم, 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 وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم, وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم ہیں غلام ان کی غلامی پہ ناز ہے, ہم ہیں غلام ان کی غلامی پہ ناز ہے, پہچان جائیں گے اسلام و نشاں سے ہم, ان کے جو غلام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو
रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम, रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम वाबस्ता हो गए हैं तेरे आस्था से हम, वाबस्ता हो गए हैं तेरे आस्था से हम हैं गुलाम उनकी गुलामी पे नाज है, हम हैं गुलाम उनकी गुलामी पे नाज है, पहचाने जाएंगे इसी नाम और निशा से हम, उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए। मनम अदना सनखाने मोहम्मद, मनम अदना सनखाने मोहम्मद, गुलाम अज गुलामाने मोहम्मद, गुलाम अज गुलामाने मोहम्मद, गुनाहगारम सियाकारम वलेकिन, गुनाहगारम सियाकारम वलेकिन, मदस्तम हस्त दामने मोहम्मद, उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो। हल्के में रसूलों के वो माहे मदनी है, हल्के में रसूलों के वो माहे मदनी है, क्या चांद सी तनवीर सितारों में छली है, क्या चांद सी तनवीर सितारों में चली है, मैं उसके गुलामों में हूँ जो सबका है आका, उसके गुलामों में हूँ जो सबका है आका, सरदार रसूल सैयद मक्की मदनी है, उनके जो गुलाम हो गए, 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 वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। दाता बना दिया, दाता बना दिया, खाजा बना दिया, जो वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। महबूब कर दिया, महबूब कर दिया, महबूब कर दिया, महबूब कर दिया, कहीं साबिर बना दिया, जो तो वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। जब बुलाया आका ने, जब बुलाया आका ने, मेरे प्यारे आका ने, जब बुलाया आका ने, मेरे प्यारे आका ने, जब बुलाया आका ने, जब बुलाया आका ने, खुद ही इंतजाम हो गए, खुद ही इंतजाम हो गए, खुद ही इंतजाम हो गए। जब बुलाया आका ने, जब बुलाया आका मेरे प्यारे आका ने, जब बुलाया आका ने, खुद ही इंतजाम हो गए, खुद ही इंतजाम हो गए। चश्म भी न हो तो देख लो, चश्मे भी ना हो तो देख लो, तो देख लो, चश्मे भी ना हो तो देख लो, तो देख लो, चश्मे भी ना हो तो देख लो, उनके जलवे आम हो गए, उनके जलवे आम हो गए, उनके जलवे। मुस्तफा की शान देख कर, मुस्तफा की शान देख कर, बादशाह गुलाम हो गए, बादशाह गुलाम हो गए, के जो गुलाम हो गए। सुभान अल्लाह। सुभान
سبحان اللہ. رمضان ہمارا ایمان میں ہمارا دسترخوان تو لگ چکا اور ہم یہ مزیدار جو دکھائیے شیف, یہ مزیدار پالک پنیر میں تو بہت انجوائے کیا ہے. تو سادہ بھی مجھے عادت ہے تو میں تو روٹی کے بغیر کھا لیتی ہوں, تو مجھے تو بڑا مزے کا لگ رہا تھا. آپ کو کیسا لگا بھائی؟ آپ نے تو کھایا بہت اچھا علاقہ نہیں. اچھا, بڑی اچھی بات مفتی صاحب کہہ رہے تھے ہری چیزوں کے بارے میں, کیا ہے وہ بتائیے ذرا. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ہری جاندار جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. اس سے مراد یہ کہ جو حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر مبارک سے گزرے تو وہاں اللہ کا عذاب ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا اللہ کا عذاب ہو رہا ہے. تو بہت مختصر بتا رہا ہوں آپ کو کہ عذاب بھی حضور نے فرمایا کہ کیا عذاب ہو رہا تھا, لیکن وقت جو آگے بات کرنی ہے تو حضور نے 2 جو ہری ٹہنیاں تھیں وہ اٹھائیں اور قبر جو مبارک تھا جو قبر تھا اس کے پر جو رکھی, اور انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ٹہنی کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف کر دے. سبحان اللہ. معلوم کیا چلا, جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر عذاب تخفیف ہو جاتی ہے. اور آپ نے شکر کی بات کی تو اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, کہ تم اللہ کا ذکر کرو. جب تم اللہ کا ذکر کرو گے فَاذْكُرُونِي, تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا, اور شکر بجا لاؤ, نا شکری نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, جیسے کہ آپ نے شکر کی بات کی نا, کہ یہ ساری نعمتیں یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. بہت سے ایسے امیر گزرے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کا استعمال نہیں کر پاتے, استعمال نہیں کر سکتے تھے, اور بہت سے امیر ایسے گزر بھی رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی صحت اجازت نہیں دیتی استعمال کرنے کی. صحت بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا, حکمت بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوگی. تو یہ ساری نعمتیں میں پھر کہوں گا, ابھی ہم سورہ رحمان کی طرف سے ہی بات کریں نعمتوں کی, کہ الشمس والقمر بحسبان, کہ سورج کو دیکھو چاند کو دیکھو اپنے حساب سے نکل رہے ہیں. رب چاہے جس نعمت کو پلٹ دے, کبھی سورج نکلے کبھی نہ نکلے, کبھی چاند نکلے کبھی نہ نکلے, تو آپ کیسا محسوس کریں گے جب سورج کی روشنی نہ ہو, جب اب چاند کی چاندنی نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. پھر اللہ فرماتا ہے مرج البحرین, کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دریاؤں کو 2 سمندروں کو وہ ایک ساتھ چلتے ہیں, لیکن کیا اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دریاؤں کو وہ ایک دوسرے پہ سبقت نہیں لے جاتے بلکہ ساتھ چلتے ہیں, لیکن ان کی جو اہمیت اور ان کی جو صفت ہیں وہ جداگانہ ہی ہیں. تو اب معلوم کیا چلا, ہر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر بجانا ہم پر لازم ملزوم ہے. بھائی یہ سمندر ہے نا ہمارے قریب, رب چاہے ہم نعمت کا شکر, رب چاہے تو سمندر کو اس کراچی شہر میں نہیں بھیج سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیے کتنے طوفان ٹالے ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں. لیکن ساری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ سورہ رحمان سے کیونکہ آپ نے بات کی نا کہ شکر کا 31 مرتبہ اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر اس قرآن پاک کو اتارا, سورت کو اتارا 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ انسان نکلا ہے لفظ نسیان سے, جس کے معنی بھول جانا. جی, تو انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے نا وہ بہت جلدی بھول جاتا ہے. بالکل بالکل, یہ تو ہے. اب آپ تو یہ انسان بنائیں, اس بات کو آپ سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان, کہ دیکھو یہاں انسان کا لفظ کا ذکر ہے, نہ کہ ایمان والے کا ذکر کیا, نہ کسی اور طبقے کا ذکر کیا. بیان کیا انسان کا. دیکھو انسان میں نے تمہاری تخلیق کی ہے اور تمہارا کام ہے بھول جانا, لیکن میرا کام ہے بار بار تمہیں بتانا کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تمہارے سامنے سورج بھی ہے, تمہارے سامنے چاند بھی ہے, تمہارے سامنے سمندر بھی ہے, تمہارے سامنے شجر بھی ہیں, تمہارے سامنے حجر بھی ہیں, تمہارے سامنے ماں باپ بھی ہیں, اولاد بھی ہے, ساری نعمتیں. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم ان نعمتوں کے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں ہیں. ہمیں کیا نعمت لگتی ہے کہ جی ہماری سیلری بڑھ جائے یا ہمارا کوئی بہت بڑا پرائز بانڈ نکل آئے. ہم ان چیزوں سے باہر نہیں آ پاتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم انہی چیزوں کے اندر رہ جاتے ہیں. سارا ہمارا جو مسئلہ ہے, میں یہی سوچتا ہوں کہ ابھی جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اور شہری اس میں بھی مزے کی بات یہ ہے, آپ پلان کرتے ہیں نا, ظاہر اس پیسے سے آپ پلان کرتے ہیں مجھے فلاں چیز لینی ہے. اب وہ فلاں چیز گاڑی گھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ جب تک ہو رہا ہوتا ہے نا اس کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, ہو گیا اس کے بعد نئی چیز, اس سے بڑا کیا ہوگا. کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر یہ ہے. اور اب یہ زیادہ ہونے لگا ہے, آپ بچوں میں بھی دیکھیں یہ ٹرینڈ کتنا ہو گیا ہے. ابھی آپ نے ان کو چیز دی 12 گھنٹے کی, لیٹسٹ آ گیا تو اس کے بعد اس موبائل 12 گھنٹے کی ایکسپائری ڈیٹ ہے, اس کے بعد کچھ اور چاہیے, کچھ اور چاہیے. اصل میں آج کے بچوں کو ہم چھوٹے سے چھوٹی چھوٹی پاکٹ منی جمع کر کے کہانی کی کتاب خریدنا یا کوئی چیز لینا ایک فیسینیشن تھا اس کا. لیکن آج کے بچوں کو شاید چیزیں بڑی بڑی بہت آسانی سے مل جاتی ہیں,
اور وہ اس کی قدر بھی نہیں سمجھتے، تو شاید ان کو ایکسائٹمنٹ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. بڑوں کا بھی یہی حال ہے، بڑوں کا بھی حال ہے، اور مسابقت کی دوڑنے کہیں کا نہیں رکھتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ محبت جو ہے محبت کم ہوتی جائے. اچھا یہ بھی بات ہے جو انہوں نے بات کہی نا کہ ہماری جو دوڑ آپس میں لگی ہوئی ہے نا کہ آج شہری نے یہ گاڑی لے لی تو 4 دن بعد میرے پاس یا 4 مہینے بعد میرے پاس یہ ہونی چاہیے، یا فلاں کے بچے اس اسکول میں جا رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی اس اسکول میں جانے چاہیے. محنت کا جذبہ کم ہو گیا ہے اور اس چیز کا جذبہ زیادہ ہو گیا کہ یہ چیز آ جائے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں آتی، آپ بہت محنت کرتے ہیں اور اصلی چیز کا مزہ ہی تب ہے جب آپ محنت کر کے حاصل کرتے ہیں. آپ ابھی دیکھیں جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں پڑھ کے، میں ایک ڈپارٹمنٹ چلاتی ہوں، تو ہم نے جب کام شروع کیا تھا تو ہمیں زیادہ یہ ہوتا تھا کہ لرننگ ہو جائے، یہ کام بھی ہمیں آ جائے، یہ کام بھی آ جائے. لیکن اب کا بچہ جو آتا ہے وہ آتے ہیں اس کو پرکس چاہیے ہوتے ہیں، باہر نکلنا نہیں چاہتا، ایک لیپ ٹاپ ہے، فون ہے، محنت کم لیکن آمدنی زیادہ. اور اسی چیز کی وجہ سے جو ہے پھر وہ ایک طریقے سے ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں. کہ نا شریف بھائی کہ جیسے یہ جتنی سہولیات ملتی جا رہی ہے اتنے ہی ہم کاہل ہوتے جا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ لائف اسٹائل چینج ہو گیا نا. پہلے لوگ سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر جا، لفٹ نے بٹن دبایا اوپر چلے گئے. پیدل کا تو چکر ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. کوئی کام ہوتا ہے بائک اسٹارٹ کی لے کر آگے. گاڑیاں لیزنگ کمپنیز نے اتنی دے دی ہیں جو بسوں میں آتے تھے ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، بڑا چڑھنا اترنا. دل کے لیے بہت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتی. لیکن اس میں ایک بات ایڈ کر دوں، آپ نے جو بات کی بالکل صحیح ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. لیکن چیز ہوتی ہے نا، چیز صحیح ہوتی ہے، اس کا استعمال صحیح اور غلط ہوتا ہے. اس بات کی یاد رکھیے گا. مثال طور پر آپ نے مائک لیا ہوا ہے، اسی میں کوئی بندہ گانے سنا رہا ہوگا، اسی میں آپ نعت پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ ٹی وی میں لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دین کے مسئلے بھی سیکھ رہے ہیں، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوگا. ابھی آج سے چند سالوں پہلے خانہ کعبہ کے اندر لوگ نماز پڑھتے تھے، یہ مائک کا استعمال منع تھا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بات. آج اس کا استعمال کیوں ہے؟ دیکھیں چیز غلط نہیں ہوتی، آپ اس کا استعمال صحیح اور غلط کریں. آپ لفٹ استعمال کریں، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کا ایسا استعمال نہ کریں کہ بیچارہ لفٹ چلاؤ پریشان ہو جائے. تو ہر چیز کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے، لیکن اس کا استعمال پازیٹیولی لینا، آپ نیگیٹیو کیوں لیں. اچھا اور نیچر کی طرف بھی رہیں، نیچرل رہنے کی کوشش کریں، یہ بھی ضروری ہے. جیسے انہوں نے سیڑھیوں کا ذکر کیا، جب کر سکتے ہیں تو پہلے کرتے رہیں، اپنے آپ کو عادی نہ بنائیں. ہم نے اپنے آپ کو چیز کا عادی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چیز چھن جائے تو بڑا پرابلم. اب دیکھیے بچپن میں ہم سب کے ہمیں عادت تھی کہ ہم موم بتی جلا کے بھی بیٹھ جاتے تھے، پھر وہ ایک فین آیا تھا ایمرجنسی فین، اسے منہ پہ لگا کے بیٹھ کے بھی سو جاتے تھے، ہے نا، بہت لگتا تھا. آج کے بچے کو، میں تو بچوں کی بات کروں گی جنہوں نے شاید وہ دور ہی نہیں دیکھا، وہ یو پی ایس اور جنریٹر والا ہی دور دیکھا ہے، ان کو تو یوں لائٹ جائے تو ان کی تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جس پہ اے سی اڑ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحیح بات ہے. آپ کے بارے میں آتے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ مومن کی جو ہے نا صرف کیا ہونی چاہیے، سب چیزیں نعمتیں ملیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، گزرتے تھے کاہنہ جسے کہتے ہیں جو جادوگر. اس نے دیکھا، اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں ایک جنگ پہ جا رہا ہوں. تو اس نے کہا آپ جس جنگ پہ جا رہے ہیں وہ جنگ آپ ہار جائیں گے. علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے. مولا علی جب واپس آئے نا، وہ جنگ جیت چکے تھے، جو پوری جنگ تھی وہ جیت چکے تھے. جیسے ہی واپس آئے اس کاہنہ کو بلایا، فرمایا تم نے کیا کہا تھا مجھ سے؟ کہا تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ تو ہار جائیں گے. فرمایا میں تو جنگ جیت کے آیا ہوں. نہیں، آپ کی قسمت اور آپ کے ستارے یہ بتا رہے تھے. تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، یہ بات مومن ستارے کتابیں نہیں، ستارے مومن کتابیں. کیا بات ہے. یہ بات یقین کریں، جب کوئی ایسٹرالوجر وغیرہ بیٹھے ہوتے تھے میں بڑی کوشش کرتی تھی کہ یہ واقعہ مجھے صحیح سے یاد آئے. صحیح سے یاد نہیں آتا تھا، ایک دو لوگوں سے پوچھا، وہ صحیح سے شاید میں ایکسپلین نہیں کر پاتی تھی، کوئی جوڑ نہیں پایا. لیکن یہ بات بچپن میں میں نے سنی تھی اور یہ بات صحیح ہے کہ آپ، اس نے پھر شاید یہ بھی کہا تھا کہ آپ چلتے گئے تو ستارے تبدیل ہوتے گئے. بات وہی ہے ساری بات کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو یہ شان بخشی ہے. مومن مرد کہتے ہیں مرد حق ہوتا ہے. یہ ستارے یہ سب کچھ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں عطا کرنی ہے نا. میں ابھی شیری بھائی سے ایک بات کر رہا تھا، ایک شیری بھائی نے بات کی، میں نے کہا دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. یعنی جب بندہ اللہ سے، بندہ نا اللہ سے جو مانگتا ہے نا اللہ اسے عطا کرتا ہے، لیکن اس سے سوچے تو صحیح. انما الاعمال بالنیات کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی نیت میں وہ معاملات ہونا چاہیے جو آپ سوچ رہے ہیں. تو مولا علی کی نیت میں کیا تھا کہ میں اللہ کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں. تو اسی طریقے سے جب آپ ایسی استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی ضرورت زندگی کو بہتر کر رہے ہیں، لیکن زندگی کو عادی مت بنا لیجئے کہ اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا. کیا قبر میں نہیں رہنا؟
اچھا ایک چیز اور ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نصیب میں نہیں تھا. میں اس چیز کو بھی اس وجہ سے نہیں مانتا. میں نے ایسے واقعات سنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو پسند عطا فرماتا ہے, اور آپ کے مانگنے کا طریقہ ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ دینے میں مجبور ہو جائے. ایسا ایک واقعہ تھا کہ ایک عورت کی اولاد نہیں ہوتی تھی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی دفعہ کیا, اور ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس عورت کے آنگن میں بچے کھیل رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو منع کر دیا تھا, میں نے اس کو منع کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے مانگنے کی شدت ایسی تھی کہ وہ دینے میں مجبور ہو گیا. سبحان اللہ. خود ہی کو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب یہ دیکھیں لکھی ہوئی بات ایسی تو نہیں ہے. اب جو ہماری امی ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتی, اور ابھی اس محفل میں یہ بات سوچ رہا ہوں کہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں, لیکن اللہ میاں نے کبھی وہ لوگوں کے سامنے نہیں لایا. میں کرتا ہوں لیکن اللہ میاں ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھتا ہے. یہ پیار ہے, کھولنا چاہے ہم 1 منٹ میں کھول کے رکھ دیں کتاب کے سامنے لوگوں, لیکن ہم پہ ایک پردہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے. اچھا قاری صاحب بھی بڑے خاموش بیٹھے ہوئے اتنی دیر سے. قاری صاحب آپ کے بھی دل میں آ رہا ہوگا اس حوالے سے کچھ کہنے. بس میں یہ کہوں گا کہ جو مقدرات ہیں وہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. مقدرات سے ہٹ کر ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا. جو انسان کے مقدر میں ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی انسان ایسی, میری ایک یہ کم عقلی ہے شاید, اس لیے میں چاہتی ہوں آپ لوگ تصحیح بھی فرمائیں اگر یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. مجھے لگتا ہے کہ مقدر وغیرہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ تو اپنی جگہ بالکل بجا ہے, لیکن کئی بار انسان کے اعمال, ماں باپ کی دعائیں, اور کچھ ایسے, یہی بات جو مانگنے کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں شاید آپ کو مل جاتی ہیں. میں مبرم جو آپ بات کر رہی ہیں, یثبت من یشاء, اللہ جو چاہے لکھ سکتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ, اور اللہ جو چاہے وہ مٹا سکتا ہے. تو تقدیر کی قسمیں ہیں, اور یہ تقدیر موت, حیات, زندگی یہ اللہ نے لکھ دی, لیکن کس کو کتنا اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے, کتنا اللہ نے بڑھانا ہے. اب دعا, حضور فرماتا ہے دعا مخ العبادت, دعا عبادت کا مغز ہے. یعنی اب دعا اللہ سے کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ صحیح بات ہے, ہم یہ بات کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بات کے علاوہ اللہ کے لیے کوئی کافی نہیں, لیکن اللہ چاہتا کیا تھا, بندہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوا ہے نصرت کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم نے پڑھا ہے, بالکل ہے کہ اللہ میاں آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں نا, اس وقت ہمیں نہیں ملتی, اور اب یقین مانے اس کو 5 سال بعد 10 سال بعد یہی میں سوچ رہا ہوتا تھا کہ یار یہ تو میں یہ مانگ رہا تھا اور مجھے یہ مل گیا. اس وقت نہیں ہوا. پرانی گاڑی مانگ رہے تھے, اللہ نے نہیں دی. ہمارے جو خواب میں نہیں تھا وہ اب ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ میاں نے ہمارے ساتھ تو رکھا, اور اتنی بڑی کائنات چلا رہے ہیں, اللہ میاں سب سے پیار کے ساتھ رکھا. آپ ایون میڈیا انڈسٹری کو ہی دیکھ لیں, آپ کو سب کا پتا ہوگا کہ کون کون کیا کیا اپنی, آج میں یہی گھر پہ بات کر رہی تھی کہ کس نے کیا کیا امید لگائی تھی, چاہے وہ کیمرہ کے پیچھے لوگ ہیں, کیمرہ کے سامنے لوگ ہیں, بہت سے لوگ جاب لیس بھی تھے. کون کہاں کیسے جا کے فٹ ہوا ہے, اللہ سب کا ہے, اللہ سب کا ہے. کیسے فٹ کیا, یقین مانے وہ رستہ ایسا نکالتا ہے کہ بندہ سوچ میں رہتا ہے, حیران ہو جاتا ہے. ایک بریک یہاں آ گیا ہے. رمضان ہمارا ایمان میں جب واپس آتے ہیں تو چند اشعار اگر آپ ہمیں اور بھی سنائیں, بے شک کوئی سوسائٹی کے حوالے سے ہو یا نعت ہو تو آپ کی مرضی, آپ پر چھوڑتے ہیں فیصلہ. ایک بریک ہے, اس کے بعد بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن کا پہلا روزہ ہے, اور پالک کے بارے میں آپ نے ابھی کچھ بتانا ہے, ٹھیک ہے, آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویسے ردا نے ایک شیک بھی بنایا تھا اور بہت مزے کا, آپ کو چاکلیٹ بسکٹس اور دودھ کے ساتھ مکس کر کے نا, ڈارک چاکلیٹ آئس کریم بھی میں نے اس میں ڈالی ہے. اگر آپ کو تھوڑا مطلب ہیوی لگتا ہے تو پھر نہیں ڈالیں, لیکن اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے. چلیں, ویری ویری نائس. اور شہری آپ ہمیں کس سے ملوا رہے ہیں؟ جیسا کہ ہماری رمضان ہمارا ایمان میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کہ جس بچے کا بھی پہلا روزہ ہوتا ہے اس کو ہم یہاں انوائٹ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور آج بھی ہمارے ساتھ ایک بڑا پیارا سا بچہ موجود ہے اور ان کا بھی پہلا روزہ رکھنا ہے. السلام علیکم. ابھی سے آپ کی آواز روزہ رکھنے سے پہلے غائب ہو گئی ہے. وہ شہری کو انہوں نے اتنے قریب سے دیکھ لیا نا. نہیں بھائی, کوئی چھاپا نہیں پڑ رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کا نام کیا ہے؟ حمزہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نام بڑا پیارا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا تو آج پہلا روزہ رکھ رہے ہیں آپ؟ سحری ویری ہو گئی یہ سب؟ کیا کیا آپ نے سحری میں, کیا کھایا, کیا ویسے پسند ہے آپ کو؟ دہی اور انڈا. دہی اور انڈا. زیادہ دہی کھاتے ہیں آپ, تبھی آپ بڑے گورے سے ہیں. آپ تو پراٹھا نہیں کھاتا, کبھی گورے سے ہیں. پیاس نہیں لگتی ہے نا. واہ بھائی, یہ لگ رہا ہے ہمارے شوز دیکھ رہے ہیں, انہیں سب پتا ہے کہ دہی کھائیں تو پیاس نہیں لگتی, یہ نہیں لگتا. اچھا, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا پہلے بھی کوئی ایکسپیرینس ہے, آپ نے رکھا ہے روزہ؟ قریب مائک کو قریب. پہلے بھی یہ جو رمضان گزرا تھا اس میں بھی یہ رکھے. ارے واہ واہ بھائی, یہ قاری صاحب آپ کی فیملی سے لگ رہے ہیں نا. اچھا یہ مجھے بتائیں, جو آپ نے دہی کھاتے تو واقعی میں آپ کو پیاس نہیں لگتی ہے؟
جی نہیں. یہ دیکھیں ویورز کے لیے بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جو دہی کھاتے ہیں ان کو پیاس نہیں لگتی ہے. اچھا ویسے بچوں میں اتنی سچائی بھی ہوتی ہے دل میں, میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ان کی اتنی مدد کرتے. بچے آپ دیکھیں بہت زیادہ کھاتے نہیں ہیں, کھاتے پیتے نہیں ہیں, لیکن روزہ رکھ کے بڑی ان میں قوت ہوتی ہے کہ کھیل کود سب کچھ کرتے ہیں اور پھر روزہ کھول لیتے ہیں. یہ بھی بتا اللہ دو, تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ بھی بتا دو کتنے سپارے پڑھے ماشاءاللہ آپ نے؟ آپ نے سپارے کتنے پڑھے ہیں ماشاءاللہ؟ میں نے قرآن ختم کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. آپ کو قاری صاحب کے پاس آج بٹھانا چاہیے تھا. قاری صاحب کے پاس بٹھائیں, قاری صاحب بھی لہجہ وہی ہے, آپ نے نوٹس نہیں کیا؟ لہجے کی وجہ سے کہہ رہی ہوں میں. اچھا اچھا اچھا, لہجہ وہی ہے. تو قاری صاحب اگر آپ چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس بالکل. اچھا تھوڑا مسکرا کے تو دکھائیں حمزہ, آپ تو ہنسی نہیں رہے. بہت سیریس ہوئے ہوئے ہیں. تو زبردستی تو نہیں رکھوا رہا کوئی؟ نہیں. پکی بات ہے, ورنہ سیریس لگ رہے تھے کافی مجھے. اچھا آپ ایک کام آج آپ نے کرنا ہے, جب آپ نے افطار کے ٹائم پہ دعا مانگنی ہے تو ہم سب کو دعا میں یاد رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی نکلی ہوئی دعا سے ہمارے گناہ جو ہے وہ بچوں کی دعائیں معاف ہو ہوتی ہے نا. دعا ہوگا. سیڈ پاکستان اور عیسیٰ لیب کی طرف سے گفٹ بھی ہیں جو بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اس کا حصہ ہے, وہ بھی پھر انشاءاللہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. ابھی آپ بیٹھے رہے ہمارے ساتھ ہی انجوائے کیجیے گا. آپ جب ہم چھوٹے تھے تو کوئی نہ کوئی چینل تھے نہ کوئی. آپ کا پہلا روزہ کیسا رہا تھا؟ اچھا میرا سوری دونوں سوال ہو گئے, بریک پہ بھی جانا ہے. کس سے آج پوچھ لیا آپ سے سوال؟ میرا پہلا روزہ تو ایسا تھا کہ مجھے یہ میری امی سحری بناتی تھی تو مجھے اٹھا لیا کرتی تھی اور مجھے ساتھ بٹھاتی تھی. تو بس اسی دوران میں نے کبھی روزہ رکھ لیا. تو پہلے اتنے کوئی اہتمام نہیں تھے اور روزہ خوشائی اور ہاں وہ سب اتنے تو نہیں تھے, لیکن یہ کہ روزہ رکھا تھا میں نے اور مجھے یاد ہے کہ ٹھیک ٹھاک چلبلی میں ویسے تھی اور دھم میں گزر گیا. ایک بریک یہاں پر آ گیا. تھینک یو حمزہ آپ کا. اور آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ جی جلدی سے. حمزہ ڈٹول نپارم دعا ہوگا. مطلب کیا ہے اس کا حمزہ؟ ہم سب کے لیے دعا کریں. ارے واہ 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 کیا بات ہے. اور نہ جانے کون مجھے دل سے دعا. رمضان ہمارا ایمان, اور ہمیں پروگرام کرنے میں تو اب یہ محسوس نہیں ہوتا کہ پروگرام کر رہے ہیں. اب لگتا ہے کہ روزانہ نئے مہمان ہیں, نئے لوگ ہیں اور ہم انجوائے کریں. کیوں شیف؟ بالکل شیف رضا جی بالکل, جو بہت سارا کھا لیتی ہیں اور چپ رہتی ہیں. اچھا آپ نے ایک چیز بتائی تھی, کیونکہ میں پالک کی بات ان سے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ جلدی سے مجھے بتائیں وہ کیا تھا. آپ نے کہا تھا آپ کی نظر بہت کمزور تھی. پالک کا جوس. ہاں پالک کا جوس. بس نارمل کچی پالک لے کے آپ اس کو پانی کے ساتھ گرائنڈ کر کے پی لیں. تھوڑا سا بورا ہوگا فلیور میں. نہیں بوائل نہ بھی کریں, بوائل کر کے اس کا نیوٹریٹو کانٹینٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گا. تو اگر ویسے بھی کتنا جیسے آدھا کلو پالک لے لیں, کیونکہ وہ گرائنڈ ہو کے کم ظاہر ہے. اور وہ ساری پی جائیں, آدھا کلو وہ پی جائیں. آپ کیا کہتے ہیں شاہ نذیر صاحب؟ یہ نظر کے لیے ایکچولی ان کے ساتھ ہوا ہے تو انہوں نے یہ کیا اور ان کی نظر بالکل ٹھیک ہو گئی. دیکھیں اس میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ ڈائبیٹک پیشنٹ استعمال نہ کریں, اور پلس جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں, پتھری کے, یہ استعمال نہ کریں. ریمیڈیز ہمارے بتائی جا رہی ہوتی ہے نا, تو اس میں یہ ضرور بتانا چاہیے کہ کن کن حالات میں وہ ہر ایک کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. اور ہمارے یہاں تو خواتین شروع ہو جاتی ہیں, اب انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیس بگڑ بھی سکتا ہے. یہ نہیں, اس طریقے سے کڈنی کے پیشنٹ, اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ڈائبیٹک پیشنٹ کی جو ڈائبٹیز ہائی ہوتی ہے, شوگر ہائی ہوتی ہے, تو ان کا یوریا, کریٹینائن اور یورک ایسڈ بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس میں خاص طور پہ ان چیزوں سے اوائڈ کرنا پڑتا ہے. گوشت والی چیزوں سے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی گوشت والی چیز نہ کھائیں, اور ٹماٹر, پالک, گوبھی, پراٹھا, دالیں, یہ چیزیں بند کراتے ہیں. ٹنڈا, ترئی, لوکی, شلجم یہ کھلاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں. اور اچھا آپ نے پانی کے انٹیک کے حوالے سے, سوری انٹرپشن ہو رہی ہے, وہ مجھے پینل سے انہوں نے بتایا, شاید میں نے مس آؤٹ کیا, میں کنیکٹ نہیں کر پا رہی. آپ نے کڈنی کے مریضوں کے لیے کچھ کہا نا؟ جی جی. وہ پانی کون سا؟ نہیں نارمل دیکھیں, ایک تو اگر ڈائلیسس کا پیشنٹ ہے اس کو تو پانی منع ہے, ٹھیک ہے نا, ڈائلیسس کے پیشنٹ کو منع ہے. پتھری کا پیشنٹ ہوگا تو اس کو پانی پینا چاہیے, خربوزہ زیادہ کھانا چاہیے, تربوز کھانا چاہیے, پانی بھی زیادہ پینا چاہیے ان کو. اور ایک دال آتی ہے کلتھی کی دال, دال ہے وہ کلتھی کی دال ہے, بڑی سخت دال ہوتی ہے. وہ پکا کے اس کا روٹی کے ساتھ کھا لیں یا چمچ کے ساتھ, ساتھ میں اس کا بچا ہوا پانی پی لیں دن میں 2 مرتبہ. آپ دیکھیے گا پتھری ریزہ ریزہ ہو کے نکل جائے گی. کلتھی کی دال. اور یہاں پھر آپ دیکھیں شکر کی جو بات ہے, میں چونکہ اس سے گزری ہوں, میں اپنے ہسبینڈ کو لے کے, کہ پانی جیسی چیز وہ آپ پہ بند ہو جاتی ہے جب ڈائلیسس شروع ہوتے ہیں. پورے دن میں لیکوڈ میں آپ سٹرس نہیں, تو جب ہماری اوقات کیا ہے, یہ نعمت جس کو پانی کہتے ہیں
وہ آپ نہیں اس قابل اور رہتے. اس وقت کے جو موسم ہے جب آپ کو اتنی پیاس لگ رہی ہوتی ہے اس وقت کے موسم میں تو خاص طور پہ بالکل ہے نا. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے کہا اللہ بہت رحیم ہے, اس لیے کہ وہ تکلیف, وہ بہت ٹھنڈا یخ پانی میں اتنا پینے کے عادی تھے, اور میں جب وہ چلے گئے تو میں نے کہا دل میں, پھر میں نے یہی سوچا کہ اللہ نے ان کو, مجھے بھی اور ان کو بھی اس تکلیف سے بچایا کہ جب یہ پانی کا ایک گلاس یا ایک بوتل وہ نہ مرضی سے پی, جوسز اور یہ جتنے بھی کھیرے بھی ہے, جتنے واٹر کنٹیننگ آپ کے فروٹ ہے, سب منع ہوتے ہیں. Oh my God, اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے, خاص طور پہ ان لوگوں کو جو ڈائلسس وغیرہ پہ ان کی شوگر کو زندگی کنٹرول کرنا چاہیے. کڈنی کے پیشنٹ اپنے معالج کے مشورے کے بغیر کچھ بھی استعمال نہ ڈائلسس کریں. سے ہٹ نہیں سکتے, کوئی طریقہ نہیں. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا ہم کوئی پیشنٹ ہوتا ہے وہ بلڈ پریشر کی دوائیں یوز کرتا ہے, اینڈ آف دا ڈے بلڈ پریشر کی دوائیں آپ کی کڈنی کو افیکٹ کرتی ہیں. دیکھیں کڈنی کو طاقت دینے کے لیے, اور ڈائلسس پیشنٹ بھی ایک نسخہ ہے کباب چینی, جو کہ کھانوں میں بھی ڈلتا ہے. کباب چینی کالی مرچ کی طرح ہوتی ہے, لیکن اس کے پیچھے ڈنڈی ہوتی ہے, وہ اوریجنل ہوتی ہے. باقی جو دوسرے ہوتے ہیں وہ پپیتے کے بیج بیچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کباب چینی کو پیس لیں, اس کی ایک آدھی چمچ وہ, اور پھٹکڑی کو آپ توے پہ رکھ کے بریاں کر لیں, اس کو کھیل کر لیں. کھیل کرنے کے بعد اس کو پاؤڈر بنا لیں, اور اس کی ایک چٹکی, آدھی چمچ کباب چینی کا پاؤڈر اور ایک چٹکی, وہ دونوں کو ملا کر پانی کے ساتھ لیں صبح شام. اور اگر ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو ارک سونف یعنی ارک بادیان 1 کپ صبح 1 کپ شام پیے. اور اگر ڈائبیٹک پیشنٹ نہیں ہے تو شربت بزوری 1 گلاس پانی میں 4 چمچ ملا کے دن میں 2 بار پیئیں, اور یہ لگاتار مہینہ 40 دن 1.5 مہینہ استعمال کریں. اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ڈائلسس کی جو میعاد ہے اس کی کہ ہفتے میں 10 دن میں کروانی پڑ رہی ہے, یہ تھوڑی سی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. کریٹینائن ان کا اوپر آنا شروع ہو جائے گا. جی یہ باتیں سن کے کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. کریٹینائن جو ان کا نیچے آئے گا کنٹرول ہو جائے گا. ماشاءاللہ بڑا ویسے واقعی یہ جو اللہ پاک کسی کو نہ بندہ پھر بھی اپنی لیکن میں پڑا. سسٹر ایک چیز میں بتاؤں کہ اپنا ڈائبیٹک جو ہے شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں. اس کی ایک چھوٹی سی اگر نقصہ ہے تو آپ کہتی ہیں, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. مغز کرنجوا 100 گرام, جامن کی گٹھلی 100 گرام, برگ چندن 20 گرام, ان کو ملا کر پاؤڈر بنا لیں, اور 1 کھانے والا چمچ صبح ناشتے سے پہلے, 1 کھانے والا چمچ رات کھانے سے پہلے. یہ لگاتار 2 مہینے تک استعمال کریں, آپ کا شوگر 110-120 پہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ خصوصی طور پہ ہم سب کے لیے, اپنوں کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں, اور صحت اس میں خاص طور پہ, کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے. یہی ہے. جی شہری کچھ اور ڈاکٹر کی دوائیں جاری رکھیے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, کچھ اور شہری آپ نے بس ہم پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج ہماری بات ہو رہی تھی شکر پہ, تو اب دیکھتے ہیں کل صبح کتنے لوگ اٹھ کے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ میاں آپ نے ہمیں ساتھ خیریت سے صبح اٹھایا. یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. ہم جب سوتے ہیں تو ہم اچھا نیند بھی اچھی آنا بڑی نعمت ہے, صبح جب اٹھتے ہیں وہ بھی ایک نعمت ہے, تو اس کا شکر ادا دیکھتے ہیں صبح کتنے لوگ کرتے ہیں. اصل میں ہم نے نعمت صرف روپیہ پیسے سمجھ لیے ہیں, بالکل, لیکن اگر ہم صبح سے لے کے رات تک کے اپنے معاملات دیکھیں تو نعمتیں ہی جب ہم سو گئے تو ہم چلے گئے, ہم اس میں نہیں ہیں. اور پھر جب صبح ہماری آنکھ کھلی تو وہ اللہ تعالیٰ کی. آخری بات میں کر دیتا ہوں, پھر یہ کہ بات مکمل ہو جائے گی. شہری بھائی کب سے ایک بات کریں کہ یار میں بڑا گناہ گار بندہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے, تو یاد رکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی قحط علاقے یعنی کہ جس مقام پر موسیٰ علیہ السلام تھے وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام کہ جتنے بھی ساتھی تھے جو امتی تھے وہ کہتے ہیں حضرت آپ دعا فرمائیے. تو آپ نے اللہ سے کلام کیا کہ مولا بارش برسات دے. فرمایا برسات دوں, لیکن تیرے اس بارگاہ کے اندر جہاں موجود ہے ایک بندہ ایسا ہے تو بڑا گناہ گار ہے, اگر وہ نہ ہو تو بارش برس جائے. تو اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ کون ہے ایسا بندہ, تو پھر اس بندے نے وہ سمجھ گیا کہ اشارہ میری طرف ہے, اشارہ میری طرف ہے, آج رکھ لے لاج. اللہ نے آج راج رکھ لی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب دیکھا بارش بھی برس گئی, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا بارش برس گئی لیکن وہ بندہ تو بتا دے. فرمایا جب وہ گناہگار تھا تب چھپا کے رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہم سب کو صحت عطا کرے, اور اسی طرح ہم ہر سال ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم مل بیٹھیں اور مل کے دعا کریں. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ سب کا, بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایک سما بن جاتا ہے, اور یہ ایک ایکسٹینڈڈ فیملی اپنی محسوس ہوتی ہے. آپ سب بھی, اور آپ سب بھی دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا خیال رکھیے, پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.